آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں طویل ترین عمر پانے والے صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے. بعض علماء نے لکھا آپ کی عمر 250 سال ہے، بعض نے لکھا 303 سال، اور بعض نے لکھا کہ 350 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہوئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سلمان یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، اور ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی جو نام سے پہلے لگائی جاتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو لوگ ہدایت کے طلبگار ہو کر مختلف جگہوں سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. جیسے مشہور بات ہے کہ حضرت صہیب جو ہے وہ روم سے حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور پوری زندگی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار دی. اسی طرح حضرت سلمان یہ فارس سے تشریف لائے تھے، اصفہان ایران کا علاقہ، یہ اس طرف سے تشریف لائے تھے، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک شان اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اول یعنی انجیل کے بھی عالم تھے اور قرآن پاک کے بھی عالم تھے. اور ان کی ایک بات اور ہے فضیلت والی، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی ظاہری حیات میں حضور کو دیکھا یا حضور کو دیکھ کر وہ ایمان لایا حضور کی ظاہری حیات میں، اور پھر اسی ایمان پر اس کا انتقال ہوا، اسے ہم صحابی کہتے ہیں. تو جس شخص نے صحابی کو دیکھا اور اس کے ایمان کا خاتمہ بھی ایمان پر یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا تو وہ شخص تابعی کہلاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے وہ ان کے ماننے والے حواری کہلاتے تھے، حواری کہلاتے تھے ان کے ماننے والے. تو بعض علماء نے آپ کا شمار ان حواریین میں بھی کیا ہے، یعنی ان حواری کے تابعین میں. یعنی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حواری تھے کہ جن سے آپ کی ملاقات اور جن کے ساتھ آپ کا مکالمہ اور بات چیت ثابت ہوئی ہے. تو یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام تھا وہ بھی آپ تک پہنچا اور آپ نے اس پیغام کو قبول بھی کیا، اور پھر جب ہدایت کے مزید طلبگار آپ ہوئے اور ہدایت کے راستے پر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی آپ نے پھر اکتساب فیض فرمایا اور مسلمان ہوئے، اور اسی اسلام کی حالت میں آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا. تو بڑا مقام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قرب خاص ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے. آپ کی جو تفصیلی ایمان قبول کرنے کی حکایت اور روایت نقل کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والدین تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست تھے. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کی ذمہ داری تھی حضرت سلمان فارسی کی کہ جو الاؤ دہکایا جاتا ہے، جو آگ لگائی جاتی ہے آتش پرستوں کے گھروں کے اندر، اس الاؤ کو روشن رکھنا آپ کی ذمہ داری تھی. یعنی گھر میں آپ کو اس بات کو مقرر کیا تھا کہ یہ جگہ ہماری عبادت گاہ ہے یا عبادت خانہ ہے، تو جگہ پہ جو آگ دہک رہی ہے نا اس میں لکڑیاں ڈالنا اور اس آگ کو قائم رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے والد محترم جو تھے وہ ظاہر ہے کہ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. ایک دن والد محترم نے ان کو کہا کہ جاؤ ذرا کھیتی باڑی کی طرف جاؤ. اچھا ان کا کام چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ میں ضمناً آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا بس سب سے بڑا کام یہی ہے، جو میں نے سمجھ لیا بس سب سے بڑا علم میرے پاس ہے، مجھ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے،
مجھ سے بڑھ کے کوئی عاشق رسول نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کے کوئی دین پر چلنے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، میری نماز سب سے اچھی ہے، میرا حضور سے محبت کرنا سب سے اچھا ہے، میرا اللہ کے دین پر عمل کرنا مجھ سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بعض اوقات ہمارے اندر چیز آ رہی ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے اور اچھا مسلمان ہونا یہ الگ بات ہے۔ انسان ہونا الگ ہے اور اچھا انسان ہونا یہ الگ ہے۔ تو یہ فرق ہے کچھ چیزوں کے اندر کہ ہر انسان کو اپنا جو سیکھنے کا ماحول ہے اس کو بہتر بناتے رہنا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ کنویں کا مینڈک کنویں کے اندر ہے، وہ سمجھتے ہیں میری کل کائنات یہی ہے، جب باہر نکلا تو پتہ لگے گا دنیا کتنی بڑی اور عریض و وسیع ہے، وسیع و عریض ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بس یہ ہے نا بس صحیح ہے، بہت ہے یہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ آپ گھر کی حد تک محدود تھے۔ انہیں جب یعنی ان کا نام سلمان نہیں تھا تو مابا نام تھا، میم الف با مابا، اور آتش پرستی یہ سارا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے والدین نے کہا کہ آپ جائیے اور ذرا آج کھیتوں کی دیکھ بھال کیجیے۔ تو جب یہ گئے ہیں ادھر اور جب وہاں سے واپس پلٹے ہیں تو انہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ ایک نظر آئی، عیسائیوں کی عبادت گاہ نظر آئی۔ جب وہ عبادت گاہ نظر آئی تو انہوں نے تھوڑا سا جھانک کے دیکھا کہ یہ ہے کیا۔ کوئی شخص اگر یہاں پاکستان میں آ جائے اور اس نے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کی مسجد عبادت گاہ نہ دیکھی ہو تو گزرتے ہوئے جو ہمارے سیاح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذرا ہم دیکھ لیں ذرا اس مسجد کی خوبصورتی کیا ہے، کتنے وسیع اور رقبے پر ہے، کیونکہ وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو سیاح ہوتے ہیں، جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کر۔ تو آپ جب وہاں گزرے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ یہاں پہ جمع کیا کر رہے ہیں، تو پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ جب آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو آپ آگے بڑھے اور کہا کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے دیکھیے ذرا۔ تو دیکھا کہ وہ اپنی عبادت کے جو طریقہ کار تھا وہ کر رہے تھے، یہاں تو زندگی ان کی گزری تھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اب وہاں پر کچھ چیزوں کو پڑھنا اور کچھ چیزوں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو تصور اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اختیار کیا کرتے تھے، وہ چیزیں آپ کو نظر آئی۔ جب وہ نظر آئی آپ کو تو آپ کو وہ اچھا لگا سلسلہ۔ پھر جب اگلے دن گئے تو آپ کھیتوں میں ٹائم کم دیا آپ نے اور واپس آئے اور ان کے ساتھ آگے بیٹھ گئے اور ان کی باتیں سننے لگے، دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور توریت انجیل ہو یا قرآن پاک ہو یا زبور ہو تو ظاہر ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں نا، کلام اللہ ہے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن اگر اس کی حیثیت کی ہم بات کریں تو ہے تو کلام اللہ ہی نا، ہے تو اللہ کا کلام ہی، چاہے وہ آسمانی صحائف ہو یا کتاب ہے تو اللہ کا کلام ہی۔ تو جب آپ نے اس کلام کو سنا تو آپ کی حالت کچھ تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ کہا بھی ہم تو یوں کرتے تھے اب یہ کیا ہے، تو کہا کہ میں اس بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو چند دن گزرے تو آپ نے آنے جانے میں کچھ باتیں ان سے سمجھنا شروع کی، سیکھنا شروع کی، تو آپ کی جو ذات ہے اس میں ایک تجسس تھا ہدایت کے راستے کا۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو سیکھنے والا ہو نا، یا جس کی نظر بڑی منزل پر ہو اور وہ گمان کرے کہ میں چلتے جاؤں، آج سے سیکھتے جاؤں، بڑھتے جاؤں آگے، اور ہدایت کے راستے کی مزید تلاش میری رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس کی جستجو اور لگن اگر سچی ہو تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ تو آپ جب ان کے ساتھ بیٹھنے شروع ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں شاید میں کہیں غلطی پر ہوں، کیونکہ ہمارے کوئی الہامی کتاب ہی نہیں ہے، اور جس طرح یہ عبادت کرتے اس طرح عبادت کا تصور بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آئیں تو آپ نے اپنے والد محترم کے پاس اس بات کو ذکر کیا، تو والد نے کہا ہنی، والد نے پوچھا تھا بھائی روزانہ اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ میں تو جاتا تھا اتنے بجے واپسی آ جاتا تھا، تم شروع میں 2-4 دن تو آئے، اب اتنی دیر سے آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے والد کو کہا کہ میں نے اس سارا معاملہ دیکھا ہے اور میں جاتا ہوں، وہاں سے گزرتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو والد نے کہا کہ نہیں، ہمارا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے اور آگ کی پوجا بالکل صحیح ہے، وہ لوگ غلط ہے، خراب ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے فوراً ساری بات ہم کر دیتے ہیں حقیقت کو جانے بغیر۔ کسی کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو بس اس کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں، سارا معاملہ کیا ہے کیا نہیں
اور تحقیق کی طرف یا اس کی جو کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کو جاننے کے بارے میں، سیکھنے کے بارے میں، معلومات کے بارے میں، غلط فہمی دور کرنے کے بارے میں ہمارے یہاں سیکھا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، اور بس غلط فہمی پھیلانا شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو جب یہ ساری بات آپ کے سامنے آئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کو پکڑا اور پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ طاقتور تو تھے، جوان تو تھے، والد محترم آگے پیچھے ہوئے تو آپ نے کسی طرح رسیوں سے اپنے آپ کو کھلوایا، اور کھلواتے ڈائریکٹ ان کے پاس چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ والد محترم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، پکڑوایا، پکڑ کر آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا، زنجیروں سے باندھ دیا۔ اچھا، آپ کا ایک تعلق چونکہ بن چکا تھا لوگوں کے ساتھ، تو ان لوگوں کے پاس آپ نے پیغام پہنچوایا کہ بتاؤ کہ آپ کا بڑا مرکز کہاں پر ہے۔ یہ تو علاقے کے اعتبار سے نا، بڑے جو آپ کے علماء ہوں اور ان کے پاس جا کر اگر میں اس دین کو سیکھنا چاہوں یا قبول کرنا چاہوں، تو انہوں نے کہا کہ ملک شام میں ہمارے بڑے مراکز موجود ہیں، اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا طریقہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ قافلے تجارت کے ملک شام سے یہاں پر آتے رہتے ہیں، تو جیسے کوئی قافلہ واپس جا رہا تو ان کے ساتھ آپ جڑ جائیے، تو وہ آپ کو وہاں پہ پہنچا دیں گے۔ تو آپ نے اسی طرح کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکل کے ملک شام کی طرف آپ آ گئے، ملک شام کی طرف آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے موصل کی طرف ہجرت کی، پھر ملک شام کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد جب ملک شام پہنچے تو وہاں پر جو ان کا مذہبی پیشوا تھا، مذہبی رہنما تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ بڑا 2 نمبر آدمی تھا۔ لوگوں کہتا صدقے کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور جو آتا تھا حل میں مزید اپنی جیب میں۔ اور اس نے اس دور میں سونے کے سکے، چاندی کے سکے، یعنی درہم و دینار رائج ہوتے تھے، جیسے آج ہمارا کرنسی نوٹ رائج ہے، تو وہ سب جمع کرتا رہتا تھا، اور عورتوں کو کہتا تھا یہ زیور تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، یہ زیور یہاں جمع کرا دو، لے کر اپنے پاس۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے تھے، یعنی مٹکے بڑے بڑے۔ اس دور میں تو یہ جمع کرنے کا بینک تو تھے نہیں اس وقت، نہ بینکوں میں لاکرز ہوتے تھے، بندہ جا کے وہاں جمع کراتے، نہ ہی کوئی جو ہے اور سلسلہ تھا، تو اس نے وہاں پہ اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے۔ اب مذہبی جو رہنما ہے اسے کون بگاڑے؟ تو آپ جب وہاں پہ خدمت میں رہے تو آپ کا دل بڑا جلتا تھا، تو آپ نے وہاں کے جو کچھ لوگ تھے ان کو یہ باتیں کہنا شروع کی، تو اس نے آپ پہ ظلم و ستم شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت ہے وہ مر گیا۔ تو مرنے کے بعد آپ نے جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بتایا بھئی یہ 2 نمبر آدمی تھا، اسے یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو یہ سارا۔ اس بات کو بتانے سے آپ کی وقعت لوگوں کی نظروں میں اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں کے متولی، یہاں کا معاملہ آپ سنبھالیں، بڑے عالم آ جائیں گے وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، لیکن جو مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہ سارے آپ نے دیکھنے۔ وہاں پہ آپ رہے، تو وہاں پہ رہنے کے بعد آپ کی ہدایت کا جو جستجو کا سفر تھا وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ بتائیں آپ سے بڑا کوئی ہے کہ میں اس کے پاس جا کے سیکھوں؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا نارمل ایجوکیشن، بچہ جو ہے وہ کسی نارمل اسکول میں کر لیتا ہے، پھر اگر ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کسی بڑے ادارے میں تو اس کو وہاں اسکول میں، پھر کالج اپنے لیول کا ہم دیکھتے ہیں، یونیورسٹی اپنے لیول کا، اور اگر پاکستان کے اندر نہیں ہے پھر بیرون ملک ہم بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو کہا اس سے بڑا کوئی ادارہ، بڑے لوگ، تو اسے کہا کہ آپ جو ہے چلے جائیے نصیبین کی طرف، ایک علاقہ تھا وہاں کا، وہاں پہ چلے جائیے۔ آپ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں آپ کو جو لوگ ملے بہت اچھے تھے، یہاں بھی آپ کا سفر مکمل نہ ہوا۔ آپ نے کہا مجھے بتایا میں کہاں جاؤں؟ اسے کہا بھی ہم سے بڑے جو اساتذہ ہیں وہ عموریہ ایک جگہ تھی، کہا کہ وہاں پہ چلے جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ وہاں سے روان، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کافی عرصہ رہے اور وہاں لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن آپ کی حیثیت برقرار نہیں، یعنی آپ وہیں پہ ان کی عبادت گاہ کے اندر موجود ہوتے تھے، سارا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اب آتش پرست تو آپ نہ رہے، بلکہ ایک الہامی مذہب کے آپ یہ پیروکار ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور بڑی عبادت اس دور کے اعتبار سے، بڑا زہد و تقویٰ، اور جو دل کے اندر ساری باتیں القاء کرنے والی وہ ساری آپ کے اندر جمع تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک وہاں پہ رہے، یہاں تک کہ اس کا اب آخری وقت آیا۔ جو وہاں کا بڑا عالم تھا، ان کا مذہبی رہنما، اس کا آخری وقت آیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے ہدایت کے سفر کے لیے مختلف جگہوں پر گیا میں، اور یہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوئیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ ایسا راستہ بتائیے کہ جو میرے لیے بہت بڑا ہدایت کا راستہ ہو۔ اس سے کہا سچی بات تو یہ ہے، ابھی تک ہم نے تم سے جو باتیں کہی ہے وہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے تھی، لیکن ہمیں اب یہ اطلاع ملی ہے، اور ہمیں ہماری آسمانی کتابوں کے ذریعے جو باتیں بیان کی گئی تھی، پیشن گوئی کی گئی تھی، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی کا ظہور یا تو ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔
اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہوگا. تو کہا کہ کہاں ہوگا؟ کہا وہ عرب کی طرف ہوگا. وہ عرب کی طرف آئیں گے اور ان کی جو قیام گاہ ہوگی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ کھجور کے بڑے بڑے درخت ہوں گے. تو نشانی بتائی کہ مکہ مکرمہ سے ان کا سفر ہوتا ہوا مدینہ منورہ جہاں کھجور کے باغات اور کھجور کے درخت ہوں گے تو وہاں وہ قیام فرمائیں گے اور وہیں اپنی حکومت و سلطنت قائم فرمائیں گے. اس دور کی آسمانی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا، یہ باتیں سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں وہاں پہنچ بھی جاتا ہوں اس سفر کو کرتے ہوئے تو میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ میں کہا جا فلاں جگہ چلے جائیے، آج کل تو ہے نا بھائی تصویر بھیج دی واٹس ایپ پہ، لوکیشن بھیج دی، ایڈریس بھیج دیا، فون پہ بات کروا دی، سارا معاملہ ہو گیا. لیکن اس دور میں تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مفقود تھی، تو کہا میں پہچانوں گا کیسے؟ تو آسمانی نشانیاں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ بتائی گئی، اور 3 نشانیاں اس شخص نے بتائی آپ کو. کہا میں 3 باتیں بتا دیتا ہوں، باقی تم خود پہچان لو گے انہیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود نہیں کھائیں گے صدقہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی جو ہے وہ کھجور کے صدقات آئے ہوئے تھے. تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر آپ کی 5-6 برس تھی، تو وہ نکلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے کے لیے. تو کھجور پڑی ہوئی تھی، یعنی جو صدقات میں اس دور میں کھجوریں دی جاتی تھی یا صدقہ فطر وغیرہ تھا، کھجور اور گندم کی صورت میں کھجور رکھی ہوئی تھی. تو آپ نے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے اور آپ کے منہ سے کھجور کو نکالا اور کہا کخ نکالو، باہر نکالو اس کو. منہ آپ کا صاف کیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ مجھ پر اور میرے قرابت داروں پر حرام فرما دیا. اس لیے جو زکوٰۃ ہے نا وہ سادات کرام کو نہیں دی جاتی. صدقہ فطر جو ہے یہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ و صدقہ فطر اور قسم کے کفارے وغیرہ جو ہوتے ہیں یعنی صدقات واجبہ، یہ صدقات واجبہ سادات کرام کو نہیں دیا جاتا. اگر ان کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو زکوٰۃ سے نہ کیجیے، بلکہ اللہ نے جو آپ کو اصل رقم دی ہے پاک و صاف، اس سے ان کی خدمت کیجیے اور اس نیت کے ساتھ کیجیے کہ اس خدمت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نانا جان کی شفاعت مجھے قیامت کے دن ضرور عطا فرمائے گا. تو یہ نیت پیش نظر ہونی چاہیے. سادات کرام کو صدقے کا مال نہیں دینا چاہیے، اور اول تو جائز ہی نہیں ہے ان کو صدقات واجبہ دینا. لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے کچھ اس کے گمان کے اندر تو یاد رکھیے کہ اول تو زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی، اور دوسرے کہ ان کو دینا جائز ہی نہیں ہے ان کے نسب کے ادب و احترام کی وجہ سے، جو اللہ نے خاندان بنو ہاشم کو عزت عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے، پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے تو کہا کہ ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر ہاشم کا کوئی غلام ہے بنو ہاشم کا، بلکہ انہوں نے اپنی غلامی سے اسے آزاد بھی کر دیا ہو تب بھی اسے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. یہ سادات کرام اور خاندان بنو ہاشم کا یہ معاملہ جو فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ کہی کہ وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے، قبول کرنے سے مراد خود نہیں کھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے؟ کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تحفہ ہدیہ یہ قبول کریں گے. آپ انہیں کہیں گے تحفہ ہے تو قبول کر لیں گے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تہادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اللہ تعالیٰ اسے تمہاری محبت میں اضافہ فرمائے گا. لیکن وہ تحفہ رشوت نہ ہو، کام نکالوانے کے لیے تحفہ نہ ہو، یہ رشوت ہے. کیونکہ تحفہ بغیر عوض اور بغیر بدلے کے ہوتا ہے. میں نے مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو تحفے میں دی اور میری خواہش یہ کہ مجھے اس سے بڑی چیز ملے، یہ تحفہ نہیں ہے. جب میں نے کوئی چیز دی کسی کو اور کوئی فائل میری اٹکی ہوئی ہے، میں نے کہا بھائی یہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لائے تو ساتھ میں یہ فائل بھی ہے، تو منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، یہ تحفہ نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بولیے نا، رشوت ہو گئی ہے. کام نکلوانے کے لیے کسی کو پیسے دینا. اگرچہ بعض فقہاء نے کچھ مقامات پر اس کے جواز کی صورت لکھی ہے کہ اگر حقدار کو حق نہ مل رہا ہو تو پھر اس وجہ سے اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن وہ حکم عام نہیں ہے. کوئی خاص کیفیت ہو تو بھی خاص حکم فقہاء بیان فرماتے ہیں. لیکن عام حکم یہی ہے کہ تحفہ بے غرض ہونا چاہیے اور اس میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں دوں گا تو مجھے واپسی ملے گا. میں ضمن یہ بات عرض کر دیتا ہوں، شادی بیاہ یا دیگر مواقع پر بھی لفافہ دیا جاتا ہے، تحفے دیے جاتے ہیں، اور اس کے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یار ہمارے گھر کی شادی میں یہ آیا تھا، اس سے اتنے 5000 روپے دیے تھے، اب اگر میں 2000 دوں گا نا تو یہ اس کا منہ بنے گا کہ میں نے 5 دیے تھے، یہ 2.
تو لہذا اس صورت کے اندر پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی 5,000 روپے دے دیں اسے عزت بچانے کے لیے. دوسرے یہ ہوتا ہے میں دے رہا ہوں اس کو 5,000 روپے, اگلے مہینے میری بچی کی شادی ہے, میں دیکھتا ہوں یہ کتنے دیتا ہے مجھے, 2,000 دے گا, لفافہ منہ پہ مار دوں گا اس کے. تو یہ کچھ صورتیں اور کچھ ہوتی ہیں کہ جنہیں شریعت مطالعہ پھر منع کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بے غرض ہونا چاہیے. پھر یہ قرضے کی بات نہیں کر رہا, میں کاروباری لین دین کی بات نہیں کر رہا, یہ تحفے کی بات کر رہا ہوں, یا منہ دکھائی کی بات کر رہا ہوں, یا اگر نظر کی جاتی ہے دولہا کو کچھ دیا جاتا ہے, دلہن کو کچھ دیا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ صورتیں ہیں جن کے احکامات پھر الگ الگ ہوتے ہیں. تو کہا کہ 3 نشانی میں بتا دو. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے, صدقہ اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کریں گے. نمبر 2, آپ تحفہ دیں گے قبول کر لیں گے. اور تیسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مہر بنی ہوئی ہوگی جسے مہر نبوت کہا جائے گا, اور اس سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات رجسٹری کرتے ہیں تو مہر لگا دیتے ہیں کہ فلاں ادارے کی مہر ہے یا فلاں صاحب کی مہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پشت مبارک ہے اس پہ ایک مہر لگا دی جس کو مہر نبوت کہا جاتا تھا, اور حضور کی نشانی تھی یہ. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے رابطہ کیا کہ عرب کی طرف کون جا رہا ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, آپ کو لے کے چلیں گے. تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے آپ کو غلام بنا کے بیچ دیا. ظلم ستم یہ کہ آپ ہدایت کے راستے کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ, ہر بندہ 2 نمبر مل رہا ہے آپ کو, اور 2 نمبری کے ساتھ ساتھ اب ہوا یہ کہ آزاد بندے کو غلام بنا دیا گیا. اور غلام بنا دیے گیا آپ, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 4 ہجرتیں کی ہدایت کے سفر کے لیے. بلکہ میں اگر اس سے بڑی بات کہوں تو ہدایت کا سفر یہ تو اصل معاملہ ہے, لیکن اور آسان کر کے محبت و عشق میں اگر میں یہ کہوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک حاضر ہونے کے لیے, لوگوں کی غلامی سے نجات پا کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے آپ نے 4 ہجرتیں فرمائی ہیں, اور 10 مرتبہ غلامی کا سفر آپ نے طے فرمایا. پھر کہیں جا کر حضور کی غلامی میسر آئی ہے. ایسے مشکل اور ایسے آپ پر آزمائش کے دن آئے, لیکن کہتے ہیں کہ میں گزرتا گیا یہاں تک کہ میں آ گیا مدینہ منورہ. نشانی ساری پہنچ گئی, مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ وہ جگہ جہاں کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو میں نے پوچھا یہاں کوئی محمد نام کا کوئی شخص ہے, تو کہا نہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے انتظار ہوا کہ یقیناً یہ وہی جگہ ہے, کبھی نہ کبھی تو تشریف لائیں گے. کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی غلامی اختیار کر لی, اور میں اس کے کھجوروں کے باغ کی خیال کرتا تھا, اور کھجوریں وغیرہ اسے دیتا تھا, باغ کی رکھوالی کرنا, ساری چیزیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے وہ درخت پہ چڑھا ہوا کام کر رہا تھا, اچانک جو ہے وہ خبر پھیلنا شروع ہوئی. خبر کیا تھی, یعنی کوئی آ رہا ہے, یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی. اور یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر جگہ طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, کہ ہم پر آج بدر کا چاند طلوع ہو گیا. وہ بچیاں گا رہی ہیں, یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی, میں درخت سے نیچے ہوتا اور بھاگا. میرے آقا نے پکڑ لیا مجھے, کہا کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا میں بھی جا کے دیکھوں. تو اس نے مجھے مارنا شروع کیا, کہا نہیں جاؤ, جو کام تمہیں دیا ہے وہ کرو. تو کہتے ہیں کہ میں با دل ناخواستہ گیا, کام کو کرتا رہا, مگر اب دل نہیں لگ رہا. دل چاہتا ہے کہ وہ ہستی جب آ گئی ہے جن کے لیے میں نے مارے برداشت کی, جن کے لیے میں نے ظلم برداشت کیا, جن کے لیے میں نے ماں باپ کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, آج وہ ہستی آ گئی تو اب میرے تو غلامی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. لہذا میں جانا چاہتا تھا, میرا آقا مجھے روکتا تھا, نہیں جانا تم نے. یہاں تک کہ ایک دن موقع میسر آیا, میں اپنے حصے کی کچھ کھجوریں لے کر حضور کی خدمت میں گیا, اور میں نے جا کر حضور کو کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. حضور نے مجھے ویلکم کیا اور کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں صدقے کی کھجوریں لے کر آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا لاؤ, ہم قبول کرتے. قبول کرنے کے بعد صحابہ کو دیا اور کہا کہ میں صدقہ نہیں کھایا کرتا. تو کہتے ہیں کہ نشانی پوری ہو گئی. اب نشانی ہے نا, نشانی پوری ہو گئی. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد مجھے موقع ملا, میں دوبارہ کچھ کھجوریں لی, گیا سرکار کی خدمت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں نے عرض کیا کہ کھجوریں کا صدقہ لایا؟ میں کہ نہیں حضور, یہ تو خاص آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. حضور نے اس میں سے تناول فرمایا. کہتے ہیں میرا دل بھی خوش ہو گیا کہ حضور نے میری دی ہوئی کھجوریں کھا لی, اور نشانی بھی پوری ہو گئی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور ہدیہ قبول کریں گے. 2 نشانی ہو گئی. اب کہتے ہیں تیسری نشانی کہ میں حضور کو کیسے کہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو ذرا دکھائیں مجھے, آپ کی پشت پر مہر لگی بھی ہے نہیں ہے, مہر نبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں تھا, یہاں تک کہ مجھے ایک موقع ملا کہ
ایک شخص کا انتقال ہوا، حضور اس کے جنازے میں جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں اس طرح پشت کی طرف جو ہے بار بار نظر دوڑاتا تھا، دیکھتا تھا، یہاں تک کہ حضور جنازے سے فارغ ہوئے اور کہیں درخت کے سائے میں حضور بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اچانک میری طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے، فرمایا سلمان کوئی خاص بات ہے؟ یعنی نام اس وقت سلمان نہیں تھا آپ کا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، حضور نے اپنی چادر مبارک اپنے کندھے سے ہٹا دی، آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، حضور نے اپنی چادر اپنے کندھے سے ہٹا دی، فرمایا سلمان جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ کہتے ہیں میں گر گیا، میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے حضور نے میرا نام سلمان رکھا، تو اب سلمان نام وہاں سے آپ کا ہوا۔ اب خاص بات جس پر میں موضوع کو سمیٹوں، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ خندق کیا کہتے ہیں کہ گہری کھائی کھود دی جائے تاکہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو پائے۔ اب پہلے کے دور میں جنگوں کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو لوگ شہر کے اندر رہ کے جنگ کرتے تھے یا پھر شہر سے باہر نکل کے کسی میدان کے اندر جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے آج ہمارے ڈرون کا سینے میں بٹن دبائے چلو بستی کے بستی دبا، اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کر دی ہے نا، اس دور میں یہ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حلیف یہودیوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر، جن کی تعداد 24,000 سے زیادہ تھی، مدینے پہ حملہ کرنا چاہا کہ آج یکبار کی حملہ اور سارا معاملہ ختم۔ یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ سے قبل، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، سن 5 ہجری کی بات ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مشورے میں طلب کیا گیا کہ سلمان بتاؤ فارس میں جو جنگیں ہوتی تھیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے اس انداز سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں، یعنی جو انٹری کا راستہ، انٹری گیٹ ہے، یہاں سے جو لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، ایک طرف تو پہاڑ وغیرہ ہے لیکن اندر سے آنے کا راستہ یہ ہے، یہاں سے آنا ان کے لیے آسان ہوگا، پہاڑوں کی طرف سے وہ نہیں آئیں گے۔ جب یہاں سے آئیں گے ہم یہاں گہری جو ہے وہ کھدائی کر دیتے ہیں، اس کو خندق کھودنا کہتے ہیں، اور اس کے اندر اور اس کے سامنے سارے باہر مٹی ہوگی اس طرف، تو لہذا وہ لوگ مٹی کو عبور کر کے اس کھائی کے اندر نہ آ سکیں گے، لہذا وہ باہر کے باہر کھائی مخاصر ہو جائیں گے، لہذا ہم یہ کام کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا اور 10 صحابہ کی ٹیمیں بنائی کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے کھودنا ہے، اتنا گہرا کھودنا ہے، اس کی چوڑائی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ خندق کھود دی گئی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مشورے پر جب عمل کیا گیا تو پھر کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ 1 مہینہ محاصرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ناکام ہو کر واپس پلٹ گئے۔ جب واپس پلٹ گئے، خندق کو دوبارہ بند کیا گیا، تو ایک طرف صحابہ مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ دیگر ملکوں سے، اور ایک طرف انصار صحابہ جو مدینے کے رہنے والے، اور ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، تو مہاجرین نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ٹیم بنا کر کہا کہ سلمان مہاجرین میں سے ہے۔ کیا کہا؟ سلمان، بولیے، آواز بلند کیجئے، سلمان مہاجرین میں سے ہے۔ انصار نے کہا نہ جی، آئے تو ہمارے پاس تھے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سلمان تو انصار صحابہ میں سے۔ مہاجرین کیا کہہ رہے ہیں؟ سلمان ہم میں سے ہے۔ انصار کہہ رہے ہیں مسلمان، یہ سلمان ہم میں سے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ مہاجرین میں سے ہے، تم کہتے ہو کہ یہ انصار میں سے ہے، آج سلمان کو میں یہ احساس دیتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ اعزاز حضور نے آپ کو عطا فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت علی سے پوچھا تھا کسی نے سلمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گواہی بھی اہل بیت کی آ جائے نا گھر سے ہی۔ کہا کہ سلمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ جس طرح حکیم لقمان اپنے دور میں حکمت کے ماہر تھے، اقوال کے ماہر تھے، حکمت و تدبر اور دانائی آپ کے اندر موجود تھی، اس دور کا اگر کوئی حکیم لقمان ہے تو سلمان فارسی ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ جنہیں حضور نے علم عطا فرمایا، حضرت علی کو، حضرت علی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ صحابہ میں کوئی حسد و بغض نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اب سلمان فارسی عربی نہیں ہے، عجمی ہے، فارس کے رہنے والے، فارسی آپ کی زبان ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی آپ کے بارے میں یہ۔ دوسرا کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بیٹھا کرتے تھے تو بعض صحابہ کی رائے یہ بھی ہوتی تھی اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہو یا آسمانی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو کہ سلمان سے پوچھے کہ یہ کتاب اول یعنی انجیل کے بھی عالم ہیں اور کتاب آخر قرآن پاک کے بھی عالم ہیں۔
تو یہ مقام و مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 10 رجب آپ کا یوم وصال ہے، آج 9 ہو گئی، کل 10 رجب ہوگی، تو یہ 10 رجب آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 300 سے زائد سال آپ کی عمر، بعد نے 250 سال لکھی، لیکن صحابہ میں طویل ترین عمر پانے والے یہ ہیں۔ عراق میں آپ کا مدار مبارک ہے، اور الحمدللہ مجھے ان کے مدار پہ ہادی کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بڑی روحانیت اور بڑی نورانیت اور بڑی برکت ہے۔ اور یہ حدیث کے جو الفاظ حضور کا فرمان ہے سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ آپ کے مدار مبارک پر وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیے۔